الجزائری مسلمانوں کی تحریک آزادی کے حامی اس فرانسیسی نے اپنا نام رولا بتایا۔ گویا یہ اللہ تعالیٰ نے غیب سے میرے لیے مدد بھیجی تھی۔ یہ انسان دوست فرانسیسی محض انسانی ہمدردی اور جمہوریت پسندی کی وجہ سے میری مدد کر رہا تھا۔ میں نے رولا سے 2 بار اپنی ساتھی اور حقیقی حریت پسند لڑکی ناصرہ کے بارے میں پوچھا، مگر اس نے یہی جواب دیا کہ ناصرہ کو اس قلعے سے باہر کسی دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا ہے، جس کی اسے کوئی خبر نہیں ہے۔ بہرحال، وہ مجھے ڈیول آئی لینڈ کے عذاب سے بچانا چاہتا تھا۔ ڈیول آئی لینڈ فرینچ گیانا میں ایک دلدلی جزیرہ تھا، جہاں خطرناک مجرموں کو جلاوطن کر دیا جاتا تھا اور پھر وہ وہیں سڑ کر مر جاتے تھے۔ وہاں کے دہشت ناک واقعات سن کر انسان پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ میں خدا کا شکر ادا کرنے لگا کہ عین موقع پر اس نے میرے لیے ایک مدد بھیج دی۔ رولا کے کہنے کے مطابق اگلے روز شام کے وقت مجھے اس پرانے قلعے سے ایک بند گاڑی میں بٹھا کر بندرگاہ کی طرف روانہ کیا گیا۔ میرے فرانسیسی محسن رولا نے مجھے ساری باتیں تفصیل سے سمجھا دی تھیں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ بند گاڑی بندرگاہ کے احاطے میں آ کر کھڑی ہو گئی اور مجھے باہر نکالا گیا۔ اس وقت میرے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے۔ آسمان ابر آلود تھا اور شام کا اندھیرا گہرا ہو رہا تھا۔ یہ ایک چھوٹی سی بندرگاہ تھی۔ ایک جانب کچھ کیبن تھے جن میں کہیں کہیں روشنی ہو رہی تھی۔ ایک بڑا بحری جہاز ٹیلے کی طرح کچھ فاصلے پر لنگر انداز تھا اور اس کی بتیاں دھند میں ٹمٹما رہی تھیں۔ جو ہی گارڈ مجھے بازو سے پکڑ کر کشتی کی طرف چلا، میں نے رولا کی بتائی ہوئی اسکیم کے مطابق اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھاما اور پھر زمین پر گر کر یہ ظاہر کیا کہ میں بے ہوش ہو گیا ہوں۔ گارڈ مجھے جھک کر دیکھنے لگے۔ پھر کسی نے اونچی آواز میں کہا کہ اسے گھسیٹ کر لے چلو۔ دوسری طرف سے آواز آئی کہ کیا کر رہے ہو، یہ مر گیا تو تمہاری نوکری چلی جائے گی۔ اسے کلینک میں لے چلو، ڈاکٹر ابھی کوئی ٹیکا لگا کر اسے ٹھیک کر دے گا۔ میں نے آواز پہچان لی، یہ میرے دوست رولا کی آواز تھی۔ اس وقت 2 آدمیوں نے مجھے اٹھایا اور قریبی کیبن میں لے جا کر اسٹریچر پر لٹا دیا۔ میں کسی وقت ذرا سی آنکھ کھول کر دیکھ لیتا تھا، یہاں رولا کا ساتھی ڈاکٹر پہلے سے موجود تھا۔ اس نے مجھے چیک کیا اور گارڈ سے کہا کہ یہ مر رہا ہے اور اسے دل کا دورہ پڑا ہے۔ ڈاکٹر نے پروگرام کے مطابق مجھے گلوکوز کا انجیکشن لگایا اور بولا، اسے یہاں کچھ دیر آرام کرنے دو اور ہمیں باہر چلے جانا چاہیے۔ اور ڈاکٹر فرانسیسی گارڈ کو لے کر کمرے سے باہر نکل گیا، گویا اس نے میرے فرار کا راستہ صاف کر دیا تھا۔ میں اسی اسکیم کے مطابق اسٹریچر سے اٹھا اور کھڑکی کے پاس جا کر اس کے پٹ کو ذرا سا دھکیلا تو وہ پہلے سے کھلی تھی۔ دیوار کی دوسری جانب اندھیرے میں جھاڑیاں اور درخت تھے۔ میں نے چھلانگ لگا دی اور رولا کی ہدایت کے مطابق جتنی تیز دوڑ سکتا تھا دوڑنے لگا۔ آگے لوہے کا ایک جنگلہ آیا اور میں نے اسے پار کیا۔ سامنے ایک چھوٹا سا پارک تھا جس میں کہیں کہیں روشنی تھی۔ میں پارک کی باڑ کے ساتھ ساتھ دوڑتا ہوا اس جگہ پہنچ گیا جہاں جھاڑیوں میں ایک سائیکل پہلے سے رکھ دی گئی تھی۔ میں نے سائیکل باہر نکالی اور اس پر سوار ہو کر ایک چھوٹی ڈھلانی سڑک پر تیزی سے سائیکل بھگانے لگا۔ یہ سڑک آگے جا کر شہر سے آتی ہوئی بڑی سڑک سے ملی۔ وہاں ایک طرف اندھیرے میں ایک چھوٹی سی پگڈنڈی کھیتوں میں جا رہی تھی۔ میں نے سائیکل وہیں جھاڑی میں چھپا دی اور کھیتوں میں پیدل چل دیا۔ کھیتوں پر دھند چھا رہی تھی اور اب رات کا اندھیرا ہر طرف پھیل چکا تھا۔ 4 کھیت پار کرنے کے بعد بائیں ہاتھ کو چھوٹے سے ٹیلے کے دامن میں اونچے درختوں کے درمیان وہ گیراج نظر آیا جہاں چھپنے کی مجھے رولا نے ہدایت کی تھی۔ گیراج کے باہر پرانے ٹائروں کا ایک ڈھیر پڑا تھا اور ایک بوڑھا آدمی گرم جیکٹ کے اوپر مفلر لپیٹے اور منہ میں پائپ دبائے پہلے سے میرا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے آتا دیکھ کر وہ اندھیرے سے نکل کر میرے سامنے آ گیا اور کہا، میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ۔ گیراج میں سے ایک سیڑھی نیچے تہ خانے کو چلی گئی تھی اور اس تہ خانے میں دھیمی روشنی والا بلب روشن تھا۔ ایک اسٹریچر دیوار کے ساتھ لگا تھا جس پر 4-5 کمبل پڑے تھے۔
اس کا ایک روشندان اوپر جھاڑیوں میں کھلتا تھا جس سے تہ خانے میں تازہ ہوا آ رہی تھی۔ بوڑھے آدمی نے کہا کہ تمہیں یہاں ہر شے مل جائے گی اور باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے فوراً پوچھا، ناصرہ کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں کہ وہ کہاں ہے؟ بوڑھے نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا کہ میں نہیں جانتا اور یہ رولا ہی تمہیں بتا سکے گا۔ اب تم آرام کرو، وہ صبح تمہیں کسی وقت آ کر ملے گا۔ وہاں کافی سردی تھی، میں 4-5 کمبل جسم کے گرد لپیٹ کر اسٹریچر پر ہی لیٹ گیا۔ سخت تھکا ہوا تھا لہٰذا فوراً ہی نیند آ گئی۔ اگلے روز رولا نے آ کر مجھے جگایا تو روشندان میں سے دن کی دھندلی روشنی تہ خانے میں آ رہی تھی۔ رولا اپنے ساتھ کافی سے بھری ہوئی تھرماس اور دوسری کھانے پینے کی چیزیں لایا تھا۔ اس نے بتایا کہ میرے فرار کا سب کو علم ہو گیا ہے اور پولیس جگہ جگہ مجھے تلاش کر رہی ہے، لیکن ابھی تک مجھ پر کسی کو شک نہیں ہوا۔ رولا کی زبانی اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ وہ مارسیلیس کا پورٹ سٹی تھا جہاں ہم موجود تھے۔ میں نے ناصرہ کی بابت پوچھا تو رولا کپ میں کافی انڈیلتے ہوئے کہنے لگا، پہلے خیال تھا کہ اسے بھی تمہارے ساتھ ہی ڈیول آئی لینڈ جلاوطن کیا جائے گا، مگر پھر فرانسیسی حکام نے ارادہ بدل لیا۔ اب تک صحیح پتہ نہیں چلا کہ پولیس اسے کہاں لے گئی ہے۔ ہمارے آدمی مسلسل کھوج میں لگے ہیں، اگر تم چاہو تو میں تمہیں الجزائر واپس پہنچانے کا انتظام کر سکتا ہوں، مگر اخلاقی طور پر یہ میرے لیے ناقابل قبول تھا کہ میں اس شخص کی بیٹی کو ظالموں کے پاس چھوڑ کر چلا جاؤں جس نے الجزائر میں مجھے پناہ دی تھی۔ میں نے رولا کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا کہ میں ناصرہ کو ساتھ لے کر ہی واپس جاؤں گا۔ رولا بولا کہ میں بھی یہی چاہتا ہوں، تم یہاں 2-3 دن رہو اور میں ناصرہ کا پتہ چلا لوں گا، مگر دن کے وقت ہرگز گیراج سے باہر مت نکلنا۔ 3 دن میں اس تہ خانے میں بند رہا اور چوتھے دن دوپہر کے وقت رولا آیا تو وہ کچھ پریشان سا تھا۔ میں نے پوچھا کہ کیا ناصرہ کا کچھ پتہ چلا؟ رولا لوہے کی کرسی پر بیٹھ گیا اور بوجھل لہجے میں بولا، فرانسیسی حکومت نے اس الجزائری حریت پسند خاتون کے ساتھ بڑا گھناؤنا سلوک کیا ہے۔ میں رولا کا منہ تکنے لگا اور کہا، کیا مطلب؟ میرے انسان دوست فرانسیسی محسن نے مجھے جو تفصیل بتائی، اس نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ رولا نے انکشاف کیا کہ فرانس کی سینٹرل انٹیلیجنس نے ناصرہ کو ایک ایسے فرانسیسی کاؤنٹ کے ہاتھ فروخت کر دیا ہے جو الجزائر کی حریت پسندوں کا جانی دشمن تھا۔ مارسیلیس کی بندرگاہ کے جنوب مشرق کی طرف سمندر میں ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے جہاں اس کاؤنٹ کا ایک پرانا قلعہ ہے۔ اس چھوٹے سے جزیرے پر کاؤنٹ کی اپنی حکمرانی ہے۔ وہ چیتے پالتا ہے جن کو ساتھ لے کر وہ اپنے جنگل میں شکار کھیلنے جاتا ہے۔ رولا کی اطلاع کے مطابق ناصرہ اسی جابر کاؤنٹ کے قلعے میں قید تھی۔ میں نے اضطراب سے کہا کہ اسے وہاں سے نکالنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ رولا بولا کہ یہ تقریباً ناممکن ہے، کیونکہ کاؤنٹ کی وہاں اپنی ایک چھوٹی سی فوج ہے جو پیشہ ور مجرموں اور سزا یافتہ اجرتی قاتلوں پر مشتمل ہے۔ یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ اس آمر کاؤنٹ کے قلعے میں جو غلام یا کنیز ایک بار داخل ہو جاتی ہے، پھر اس کی لاش بھی نہیں ملتی۔ میں نے اسی لمحے فیصلہ کر لیا کہ میں ناصرہ کو جابر کاؤنٹ کی قید سے ضرور نکال لاؤں گا، خواہ اس کے لیے مجھے کتنی بڑی قربانی ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ رولا کو پورا یقین تھا کہ اب میں واپس الجزائر چلے جانے کا پروگرام بناؤں گا۔ وہ کہنے لگا کہ آج شام میں تمہیں اپنے ایک اعتباری آدمی کے حوالے کر دوں گا، وہ تمہیں الجزائر کے ساحل تک خود پہنچا کر آئے گا۔ میں نے کہا کہ کیا تم مجھے کسی طرح کاؤنٹ کے جزیرے تک پہنچا سکتے ہو؟ آگے میں خود سنبھال لوں گا۔ رولا کچھ حیران ہوا کیونکہ اسے مجھ سے اس سوال کی توقع نہیں تھی۔ کیا تم پاگل ہو گئے ہو جو جان بوجھ کر موت کے منہ میں جانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ حریت پسند مجاہدہ ناصرہ کو جابر کاؤنٹ کے پنجہ ستم سے نکالے بغیر یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا۔ رولا پرجوش مگر فکر مند انداز میں کہنے لگا، تم نہیں جانتے تم نے کیا فیصلہ کر لیا ہے۔
फ्रांसीसी पुलिस के चुंगल से तुम जान बचाकर फरार हो सकते हो, मगर एक बार काउंट के खूनी जजीरे में पहुंचे तो दूसरे लम्हे काउंट तुम्हारी लाश अपने खूंखार दरिंदों के आगे डाल रहा होगा। मैंने रोला का हाथ मजबूती से पकड़ लिया और भरपूर एतिमाद के साथ कहा, रोला, अगर तुम्हें अलजायरी हुर्रियत पसंदों की काज से ज़रा भी हमदर्दी है तो मुझे किसी तरह काउंट के जजीरे तक पहुंचा दो, इससे ज़्यादा मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता। रोला सोच में पड़ गया क्योंकि उसे मेरे पुख्ता अज़्म का यकीन हो गया था। वो कहने लगा कि मैं कल ही तुम्हें कुछ बता सकूंगा, मुझे सूरत-ए-हाल का अच्छी तरह से जायज़ा लेना होगा, क्योंकि काउंट के जजीरे पर कोई भी शख्स उसकी मर्जी के बगैर नहीं जा सकता। फ्रांसीसी इंटेलिजेंस ने जब नासिरा को उसके हवाले किया था तो उसे तुम्हारी पूरी रिपोर्ट भी दे दी थी कि तुम उसके साथी हो। तुम्हारी एक तस्वीर भी काउंट के पास पहुंच चुकी है। तुम्हें साहिल पर ही काउंट के आदमी शूट कर देंगे, क्योंकि काउंट का अपना कोस्ट गार्ड्स का निज़ाम है और उसने उन सबको तुम्हारी तस्वीर की कॉपी दे दी होगी। फिर थोड़ी देर बाद रोला अगले रोज आने का वादा करके चला गया। मैं सारा वक्त काउंट के खूनी जजीरे में नासिरा तक पहुंचने और उसे वहां से निकालने के मंसूबों पर गौर करता रहा, क्योंकि मुझे यकीन था कि मैं जजीरे पर ज़रूर पहुंचूंगा, ख्वाह मुझे समंदर में तैरकर ही क्यों ना जाना पड़े। दूसरे रोज सुबह सुबह रोला मेरे पास गैराज में आया और फिर हमने इकट्ठे नाश्ता किया। उस दिन भी काफ़ी ठंड थी और बाहर सितंबर की धुंध छाई हुई थी। हम दोनों सख्त गर्म कॉफ़ी पी रहे थे। मैंने रोला से असल मौजू पर गुफ्तगू शुरू की तो वो बोला, मैं, शार्ल और दोतरा, हम तीनों रात गए तक गौर करते रहे। आखिर इस नतीजे पर पहुंचे कि नॉर्मल तरीके से तुम्हारा काउंट के जजीरे तक पहुंचना नामुमकिन है। तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि काउंट ने लाखों डॉलर खर्च करके अपने जजीरे के दिफाई निज़ाम को किस कदर जदीद तरीन बना दिया है। जजीरे पर कोई अजनबी काउंट की मर्जी के बगैर कदम नहीं रख सकता, चूँकि वो मौजूदा फ्रांसीसी हुकूमत का तरफदार है, इसलिए उसे हुकूमत की हिमायत भी हासिल है और बज़ाहिर वो गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस नहीं है। लेकिन अंदरूनी तौर पर वो जिसको चाहता है शहर या गांव से अगवा करके ले जाता है और फिर उसका कुछ पता नहीं चलता। मैंने रोला की बात काटते हुए कहा, तुम ऐसा करो कि मुझे किसी हेलीकॉप्टर या जहाज से जजीरे पर पैराशूट की मदद से गिरा दो। रोला नफ़ी में सर हिलाकर बोला, उससे पहले कि हम तुम्हें वहां गिराएं, काउंट के साहिली मिसाइल हमारे हेलीकॉप्टर या जहाज के परखचे उड़ा चुके होंगे। फिर उसने मुझे हमदर्दाना अंदाज में समझाते हुए कहा, तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि वापस अलजायर चले जाओ, मैं तुम्हें हिफाजत से वहां तक पहुंचा दूंगा। मैं उठकर बेचैनी से टहलने लगा और कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं बहरिया रूम में तैरकर चला जाऊंगा क्योंकि मुझे तैरना आता है। मैं अलजायर की अमानत वापस लेकर जाऊंगा, ये मेरा फ़र्ज़ है और नासिरा को मैं एक जाबिर के रहम व करम पर नहीं छोड़ सकता। रोला दरअसल जहन में एक हिकमत अमली सोच कर आया था, मगर वो मेरे जज्बे की शिद्दत को परखना चाहता था। जब उसे यकीन हो गया कि मैं अलजायरी मुजाहिदा को जजीरे से निकालने का पुख्ता अज़्म कर चुका हूँ, तो उसने मुझे अपनी स्कीम बता दी। हर 15 दिन के बाद काउंट के जजीरे को ज़रूरी सामान लेकर एक स्टीमर जाता था। ये सामान एक कॉन्ट्रैक्टर सप्लाई करता था जो रोला का दोस्त था और जिससे रोला ने बात पक्की कर ली थी। स्कीम ये थी कि मुझे सामान ले जाने वाले लकड़ी के बड़े खोखों में से एक क्रेट में छुपा दिया जाएगा। ये क्रेट जजीरे के एक गोदाम में जाकर स्टोर कर दिए जाते थे। उस गोदाम में पहुंचने के बाद मुझे खुद ही क्रेट से निकलकर काउंट के किले तक रसाई हासिल करना थी। वहां रोला मेरी कोई मदद नहीं कर सकता था। मैं जज्बात के जोश में आकर इस खतरनाक स्कीम पर अमल करने पर तैयार हो गया। जज्बात की मैंने हमेशा कद्र की है। जज्बात ही जिंदगी का सबूत हैं और यही इंसान को जिंदा रखते हैं। मार्सिलीज से काउंट के जजीरे तक स्टीमर ने 4 घंटों में समंदरी फासिला तय करना था और मुझे 2 घंटे पहले लकड़ी के खोखे में बंद हो जाना था। ये एक ऐसा तजुर्बा था जो मुझे सारी जिंदगी याद रहेगा।
امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اچھی لگی تو لائک اور کومنٹ کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اور نئی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔